أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز حاضرین مجلس، ہم جس مہینے پر سے گزر رہے ہیں وہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. تو مقتضائے حال کے مطابق پچھلے جمعے کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ سفر کے مہینے میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں. قرآن کو ماننے والا انسان، احادیث کو اپنی زندگی میں لانے والا، رسول کا تابع بن کر چلنے والا، رسول کے نام لیوا، رسول کا امتی کہلانے والا، ہم بدعات و خرافات کے کس دلدل میں جا کر کے پھنس چکے، اور ہمارے اندر رسم و رواج کے اعتبار سے، بدعات و خرافات کے اعتبار سے کون کون سی برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں. اس کی چند جھلکیاں پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں. لیکن ایک بات تیزی سے اس زمانے کے اندر مشہور ہے، چونکہ سفر کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں، بہت سارے پورے سال کے اندر جتنے بدعات، جتنے خرافات اور جتنے توہمات سفر کے مہینے میں ہمارا گمان ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے. گویا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سفر کو بالکل ہی بیکار پیدا کیا ہے، بیکار بنا دیا ہے، یعنی اتنا منحوس، اتنا نحوست والا، ایسا ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے. جب سفر کے مہینے کے شروع دن آتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر جسے تیرا تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے،
انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی بتا دی جائے گی کہ تیرا تیزی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو تیرا تیزی کو چھوڑے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی عادت ہے کہ ہر دن صدقہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر قرآن خوانیاں شروع ہو جاتی۔ اگر صدقہ ڈالنا ہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور یہ حکم جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے صدقے کا، یہ تو موت تک کے لیے ہے، متعین نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، نحوستوں کو لے کر آ رہا ہے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اب ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ہم صدقہ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز ہماری اچھی ہے اگر شریعت کے موافق وہ نہ ہو تو یہ ہمارا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس پر گرفت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بندہ فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے یا نوافل پڑھنا چاہ رہا ہے۔ اب بندہ آیا، نماز رکعت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ اب جب رکوع کی باری آئی تو ایک مرتبہ رکوع کیا، پھر کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی اللہ کو رکوع اور سجدے کی حالت بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ رب ذوالجلال بندے کو سب سے زیادہ محبوب اس وقت نظر آتا ہے جب بندہ اپنے ماتھے کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے۔ یعنی بندہ جب اخلاص والا اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ بندہ نظر آتا ہے جو سجدے میں گرا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تمام دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، دنیا کے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ پتھروں درخت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اگر کسی کے چوکھٹ پر ٹکاؤں گا تو وہ صرف اللہ ہی کا دربار ہے، اسی کے دربار میں اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑوں گا۔ سب سے زیادہ عاجزی اور ذلت انکساری سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری ذات کے نظر میں بالکل ہیچ ہوں، کمتر ہوں، مجبور ہوں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے سب سے زیادہ مجھے بندے کی یہی ادا پسند آتی ہے، جو بندہ ماتھا اپنے سجدے میں رکھ کر کے رگڑتا ہے۔ دیکھیں کتنی ادا اللہ کو پسند آتی ہے۔ سجدے کی حالت میں ایمان والا بندہ اپنے کو کمتر سمجھ کر کے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، اوروں کے سامنے ماتھا نہیں جھکا رہا، اللہ کے دربار میں جھکا رہا ہے۔ کتنی بڑی شرافت کی بات ہے، کتنی بڑی بزرگی کی بات ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک رکعت میں تجھے 2 ہی سجدے کرنے ہیں۔ اب میں آ کر کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا، میرے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر خیال پیدا ہوا کہ سجدہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، جو بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اسے بے حد پسند کرتا ہے۔ یہ میرے دل میں خیال ہوا اور میں نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بجائے 4 رکعت سجدے کر لیے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیں، کیا یہ میری نماز قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ؟ اگر میں ایک رکعت کے اندر 40 سجدے بھی کر لوں تو اس نماز کو میرے نامہ اعمال کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز تو پڑھی ہے لیکن شریعت کی مخالفت کے ساتھ میں نے پڑھی ہے۔ سجدے اللہ کو تو پسند تھے، 2 سجدے کرتا تو بے حد پسند تھے، لیکن تیسرا طریقہ، تیسرا سجدہ جیسے ہی میں نے کیا، حالانکہ سجدے کی حالت اللہ کو پسند ہے لیکن پھر بھی وہ ادا اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ میرے حبیب نے صرف ایک رکعت میں 2 سجدے بتائے ہیں۔ تیسرا سجدہ اگر کوئی آدمی نماز میں کر لیتا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے نماز۔ سجدہ کتنا پیارا عمل ہے، اس کے باوجود اگر ایک بندہ ایک رکعت میں 3، 4، 5 سجدے کر رہا ہے پھر بھی اس کی نماز گڑبڑ ہے۔
دیکھیں کتنی پیاری شریعت ہے. تو ہمارا ہر عمل اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کو رکھا ہے. ہمارا ہر عمل کر کے میزان پر رکھو, شریعت کی نظر کے اندر دیکھو, میرا جو یہ عمل میں کرنے جا رہا ہوں شریعت کی نظر میں ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کیا ہے یا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے تو وہ میرا عمل معتبر ہوگا, ورنہ میں 1 رکعت کے لاکھ سجدے بھی کر لوں تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ. تو ٹھیک وہی بتا رہا تھا. تو صدقہ کرنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصدقۃ ترد البلاء. موت کے علاوہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے علاوہ ہر چیز کو, ہر بلا کو 1 روپیے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ٹال سکتا ہے. آسمانی آفتوں کو, زمینی بلاؤں کو, جو بھی آسمان سے بلائیں آفتیں نزول ہوتی ہیں, صدقے کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے کہ اللہ رب ذوالجلال 1 روپیے کے بدلے میں اتنے بڑے بڑے مقدار کی آنے والی بلاؤں کو ٹال کر ختم کر دیتا ہے. الصدقۃ ترد البلاء. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے والدین انتقال کر چکے ہوں یا اپنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہوں, اس کے لیے صدقہ جاریہ سے بہتر کوئی نیکی پہنچانے والی چیز نہیں ہے. اگر کسی رشتہ دار کا دنیا سے وصال ہو گیا, دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے, اب ثواب پہنچانا چاہ رہا ہوں میں, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کی ایسی چیز ہے صدقہ جاریہ, ایسی چیز میں بناؤں وہ چیز قیامت تک رہے. مسجد کی تعمیری کام چل رہا ہے مسجد کا, میں نے یہ نیت کیا اے اللہ یہ موٹی رقم میں تیرے گھر کو بنانے کے لیے دے رہا ہوں, تو اس کا ثواب جب تک یہ مسجد بنی رہے گی فلاں میرے رشتہ دار کو پہنچا دینا, قسم خدا کی جب تک یہ مسجد کا وہ حصہ ٹوٹ نہیں جائے گا, جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی, جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی, اس وقت تک اللہ رب ذوالجلال اس کے سائے میں جتنے لوگ نیک اعمال کر رہے ہوں گے ان کا ثواب اس میت کو پہنچائے گا. اتنی بڑی طاقت اللہ رب ذوالجلال نے صدقے میں رکھی ہے. موت کے علاوہ ذرا سوچیں, موت سب سے بڑی بیماری ہے, نہیں سب سے بڑی اگر دنیا کے اندر آفت اور مصیبت ہے تو موت ہے. یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ اینڈنگ درجے کی مصیبت ہے, آدمی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس پر کوئی مصیبت آنے والی نہیں. جب وہ دنیا میں رہا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس پر مصیبتیں آتی رہیں, اب اس کا انتقال ہو گیا اب تو کوئی مصیبت آنے والی نہیں. تو جو ہماری نظروں میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت ہے موت, وہ آخری درجہ ہے, حالانکہ موت مصیبت نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے, احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے, آدمی موت کو دیکھ کر کے دور بھاگنے لگتا ہے, جبکہ موت فتنوں سے آدمی کو بچاتی ہے. جو بندہ زندہ ہے اس پر پریشانیوں پہ پریشانیاں, حالات پہ حالات, مصائب پہ مصائب آتے ہیں, لیکن جو بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو آپ ذرا بتائیں اس پر کون سا پہاڑ مصیبتوں کا ٹوٹنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا غم تھا, ہم پر مصیبت آئی, اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے گھر کے ایک فرد کو چھین لیا, حالانکہ اللہ نے ہم پر مصیبت طاری نہیں کی ہے بلکہ مرنے والے پر آسانیاں پیدا کی ہیں. تو حدیث کے اندر یہی تو بات ہے, موت کے علاوہ ہر بیماری کو صدقہ ٹال دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, دفع کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی خاص مدت, کوئی خاص وقت مقرر شریعت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے کہ سفر کے 13 مہینے میں لوگوں کے یہاں اتنے صدقے ہوتے ہیں کہ آدمی 1 سال میں سفر کے مہینے کے 13 دن, جو شروع میں ہم 13 تیزی سمجھتے ہیں, اس کے اندر مسلسل صدقہ کرتے کرتے 1 سال تک صدقے کو بھول جاتے ہیں. پھر جب اگلے سال سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے پھر ہمیں صدقہ یاد آتا ہے. اب جو ہم نے سفر کے مہینے میں صدقہ دے رہے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے, قسم خدا کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. ہم نے سفر کو پہلے نحوست والا مہینہ سمجھ لیا, پھر اس نحوست کو ٹالنے کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں. پہلے یہ آپ بتائیں کہ سفر کا مہینہ منحوس کہاں سے ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ غلط ہے.
ہمارا رویہ غلط ہے، ہماری زندگی جینے کا سلیقہ بالکل ہم نے غلط پال رکھا ہے۔ اگر ہمارے عقیدے خدا نہ خواستہ ایسے ہی رہیں تو یہ بات پکی سمجھ میں آتی ہے کہ نہ ہمارا ایمان رسولوں پر ہے اور نہ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر ایمانیات کی بہت ساری باتیں نچوڑ کر کے امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئی، یعنی بیسک چیزیں، موٹی موٹی جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، وملائکتی، اور اس کے جتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکہ وکتبہ، اور اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، صحیفے ہوں یا جو بڑے درجے کی کتابیں جیسے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے، جتنی بھی اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ہے اپنے اپنے برگزیدہ بندوں پر، ہمیں ان کا علم نہیں لیکن پھر بھی ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ وہ کتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، لیکن ہم کتاب کو کہاں مان رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ارے میرے ناہنجر بندے، اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، تیرے اوپر حالات کا سمر ٹوٹتا ہے، حالات کا پہاڑ ٹوٹنے لگتا ہے، حالات کے زلزلے تجھ پر آتے ہیں اور تو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس کرتا ہے۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو نعمتیں آ رہی ہیں، تجھ پر جو آسانیاں آ رہی ہیں، تو جو آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، ابتلا تجھ پر آ رہے ہیں یہ تو تیرے اپنے کیے کے نتیجے ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں قرآن پر ہمارا ایمان کا رہا، ہم تو سفر کے مہینے کو بدنام کیے ہوئے ہیں، پھر رسولوں پر ہمارا ایمان کا رہا۔ آج سے 1400 سال پہلے جس کے نام پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ولا سفر، ارے کم بختوں، کم عقلوں، تم نے تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر رکھا ہے، ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بات پر بھی ہمیں ایمان نہیں ہے، قرآن کی باتوں پر بھی ہمیں ایمان نہیں ہے، پھر ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو کس کے صدقے میں جی رہے ہیں، کس کی باتوں پر ہم ایمان لائیں گے؟ اگر پیارے حبیب کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو کون سی ذات ایسی ہے کہ جس کی ہم بات مان لیں؟ تو اگر قرآن کے نظریے سے ہم دیکھیں تو ہم بالکل پکے منافق ہیں، کیونکہ قرآن کی باتوں کو ٹھکرایا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ کون سی بلا ہے؟ تو میں بتا رہا تھا ہم لوگوں کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ سفر کے شروع مہینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ 13 تیزی شروع کے 13 دن بالکل منحوس ہیں، قرآن خوانیوں پہ قرآن خوانیاں کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ بلاؤں کو بھگانے کے لیے۔ لیکن 2 وقت میں ہمیں قرآن یاد آتا ہے، ہم ویسے مسلمان ہیں، ایک تو سفر کے مہینے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، دوسرا جب ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت بیچارہ مظلوم قرآن ہمیں یاد آتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا حال یہی رہا کہ ہم بلاؤں کو بھگانے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں یا میت پر فاتحے کے لیے قرآن پڑھیں تو پھر ہمارا یہی انجام ہوگا۔ قرآن اللہ نے میت کی کتاب نہیں بنایا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں جیتے جاگتوں کے لیے رہنما ہوں، میں رہبر ہوں، میں زندگی کا صحیح راستہ دکھاتا ہوں لوگوں کو۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرے کتاب کو تھام لو، میرے کتاب کو مضبوطی سے اپنے سینے پر جمائے رکھو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو۔ قرآن تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا، تمہیں اللہ سے ملاقات کروائے گا، تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔
لیکن افسوس ہے ہم پر، ہم نے آج قرآن کو مردوں کی کتاب مان لیا ہے۔ قرآن کو نحوستیں بھگانے کے لیے ہم اس کتاب کا استعمال کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے قرآن ایسے ہیں جو گھروں کے اندر دیمک جنی کھا چکی ہے، آج وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا کلام اللہ سے کہتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، تو نے مجھے کتاب کے اندر جمع کیا ہے، جس گھر کے اندر تو مجھے جمع کر کے رکھا ہے یہ گھر بڑا ہی منحوس ہے، جس آدمی نے مجھے اپنی الماری میں رکھا ہے یہ انتہائی منحوس ہے، اس گھر والے منحوس ہے، یہ گھرانہ منحوس ہے، کیونکہ دن بدن سال ہا سال ایسے گزر چکے ہیں، قرآن پہ دیمک لگ چکی ہے، دھول جم چکا ہے، پڑھنا تو دور کنار، یہ بندہ مجھ پر جو لگی ہوئی دھول کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتائیں ہماری کرتوت پہ اگر نحوستیں آسمان سے، اگر بلائیں نہ اتریں تو اور کیا اتریں گی؟ تو آج اسی قرآن کو ہم اس مہینے کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ اچھا آپ کو یہ سمجھاؤں، ہمارے یہاں جو 13 تیزی کہتے کیوں ہیں؟ جو لوگوں میں عموماً مشہور ہے، آج بھی وہ جاہلانہ باتیں امت کے ذہن میں آتی ہیں کہ 13 صفر کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ اب 13 تیزی کیوں کہیں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے 13 تیزی؟ تو امت یہ سمجھتی ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں شروع میں بیمار ہوئے، مسلسل 13 دنوں تک بیمار تھے۔ یہ امت کا نظریہ ہے، امت کے اندر جو دماغوں کے اندر پلاؤ پکتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں سمجھتے ہیں 13 تیزی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے شروع کے دنوں کے اندر، پھر 13 تاریخ تک 13 دنوں تک اللہ کے رسول بیمار تھے، تو آج ہماری امت سمجھتی ہے کہ نحوست والے دن ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے ہیں یہ واقعتاً سفر کے مہینے میں ہیں، لیکن شروع کے دنوں میں نہیں ہوئے، سفر کا اینڈنگ یعنی آخر مہینہ بیمار ہوئے، پھر وہ بیماری طول پکڑ کر ربیع الاول کے مہینے میں بھی چلی گئی۔ پھر بیماری اتنی شدید تھی، درد سر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پسینہ چھوٹ جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری کے وقت میں آپ کے پاس حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، پوچھا اللہ کے رسول آپ کو تو بڑی سخت بیماری لگی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہاں تم جیسے 2 آدمیوں کے برابر میں مجھے مرض لاحق ہوا، یعنی اتنی شدید تکلیف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی روایت کے اندر جو بات ملتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو بیماری لگی تھی سفر کے آخری مہینے میں لگی تھی، پھر وہ بیماری طول پکڑتے پکڑتے ربیع الاول کے مہینے میں آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ذرا آپ بتائیں کس مہینے میں ہوا تھا؟ سفر کے بعد مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، اسلامی مہینے کا تیسرا جو مہینہ ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا صفر المظفر، تیسرا مہینہ جو آتا ہے ربیع الاول۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری طول پکڑتے پکڑتے ربیع الاول میں آئی، پھر ربیع الاول میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہماری کم بخت امت کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شروع کے 13 دن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے، جسے ہم 13 تیزی کہتے ہیں خامخواہ۔ دوسری بات یہ بھی مان لیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے شروع کے 13 دنوں میں، بعد میں تو افاقہ ہوا تھا، پھر عجیب بات دیکھیں، بیماری سفر میں ہوئی، ہم نحوست والا سمجھتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، تو آج ہم جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اگر اللہ کے رسول کے جس مہینے میں اللہ کے رسول کو بیماری لاحق ہوئی سفر کے مہینے میں، ہم اسے منحوس سمجھ رہے ہیں، جس مہینے میں انتقال ہوا ہم کیا سمجھنا چاہیے اس کو؟ لیکن یہاں پر خوشیاں منا رہی ہیں، جس مہینے میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اسی مہینے میں ولادت، راستے میں ہنگامے،
اس سے پہلے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات عقل میں، موٹے عقل میں بھی آ جائے نا، آدمی سمجھ سکتا ہے ہاں ہم نے جو اپنے دماغوں کے اندر پال رکھا ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی حقیقت کے اندر جو لوگوں کا رویہ تھا، لوگوں کے دماغوں کے اندر جو بات تھی منحوس والا ہے، اس کی صاف طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی۔ ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو ہمارے آج بھی چل رہا ہے، جب تک یہ 13 تاریخ نہیں آنے والی نہیں، اس وقت پتہ نہیں ہماری امت کے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں کیا کیا کر بیٹھیں گے، جو شریعت کے خلاف کام ہے۔ تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارا ہر عمل میزان پر رکھ کر کے پرکھا جائے گا۔ میزان اللہ کے رسول کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، قرآن کی تعلیم ہے، احادیث کی تعلیم ہے۔ اگر ہمارا عمل ان کے مطابق ہو جائے تو 100% ہمارا عمل بالکل قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ اگر خلاف ہے تو پھر ہم لاکھ قرآن خوانیوں پہ قرآن خوانیاں کر لیں، لاکھ صدقے کر لیں، دن کے 1 لاکھ روپے صدقہ کر لیں، وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ دین کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو کہاں سے قبول ہوگا؟ معیار تو دین کے اندر کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، 4 چیزیں ہماری شریعت نے معیار قرار دی ہیں، اجماع قیاس، کتاب اللہ، سنت رسول۔ اگر ہم جو کر رہے ہیں ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر ہو جائے تو ہمارا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اس عمل کو لپیٹ کر کے ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو آج انسان اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ نحوست میری طرف سے آ رہی ہے، میرے اندر نحوست ہے، میں مہینوں کو کیوں بدنام کروں، اللہ کی مخلوق کو کیوں بدنام کروں، اپنے دماغوں کے اندر غلط عقائد کو پیدا کیوں کروں؟ اچھا اگر مصیبت آ جائے، سفر کے مہینے میں آئے جسے ہم منحوس سمجھتے ہیں، یا اور مہینوں میں آئے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر بندے پر مصیبت آتی ہے تو 2 وجہ سے آتی ہیں، 2 چیزوں سے، یاد رکھیں اس بات کو۔ آج دنیا میں جتنے حالات آ رہے ہیں، جتنا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ ہماری ہاتھوں کے اعمال ہیں، جو ہم نے اپنے جسموں کو، اپنے ہاتھوں کو، ایک ایک عضو کو ہم نے غلط جگہ پہ ڈالا ہے، تو اس کے نتیجے میں بلاؤں کا اثر ہم پر ہو رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ظلم کی چکی کے اندر پستے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آج ہم پر حالات آ رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، انبیاء پر بھی حالات آئے کہ انہوں نے بھی گناہ کیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے دماغ میں۔ آج ہم پر جو حالات آ رہے ہیں وہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور جو انبیاء تھے، صحابہ تھے، ان پر بھی حالات آئے کہ انہوں نے بھی گناہ کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حالات 2 وجہ سے آتے ہیں۔ ہم جیسے نکموں پہ حالات آئیں تو سمجھے کہ یہ ہماری کرتوتوں پہ آ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں، آج حالات ہمیں تباہ کر رہے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، معاشی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہر طرف سے مسلمان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، حالات آ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب سوال انبیاء پر اٹھتا ہے، صحابہ پر اٹھتا ہے، ان پر حالات آئے تو کیا انہوں نے بھی گناہ کیا ہوگا؟ تو ہماری شریعت کہتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ 2 وجہ، حالات 2 وجہ پہ آتے ہیں۔ اگر ظلم یا حالات گنہگار پر آ رہے ہیں، اگر حالات گنہگاروں پر آ رہے ہیں، جیسے ہم جیسے ناہنجروں پر آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائشوں کے ذریعے، ان ابتلاءات کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن پچھلے جو انبیاء پر حالات آئے یا نیک لوگوں پر جو حالات آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بعض گنہگار پہ حالات آتے ہیں گناہ کو معاف کرنے کے لیے، نیک بندوں پر جو حالات آتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔
تمام انبیاء پہ حال آتا ہے، صحابہ پہ حال آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان سے کسی قسم کا نعوذ باللہ من ذالک گناہ ہوا ہے، بلکہ وہ تو نیک تھے، وہ گناہوں سے انبیاء معصوم تھے، صحابہ گناہوں سے محفوظ تھے۔ حالات ان پہ بھی آئے، لیکن ان پہ جو حالات آئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئے، اور ہم پہ جو حالات آ رہے ہیں ہمیں اللہ کی طرف یہ حالات گارنے کے لیے آ رہے ہیں کہ تم اتنے گنہگار ہیں، تم پر حالات آ رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیکو، اللہ کا اور تمہارا تعلق جو ہے اسے مضبوط بنا لو۔ اس لیے ہم پہ حالات آتے ہیں، اور اللہ کا قاعدہ اور قانون بھی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ تم معزز بن جاؤ، تم عزیز بن جاؤ، تم پیارے بن جاؤ، اللہ تمہارا اکرام کرے گا۔ اگر تم بد کردار، اگر برائیوں میں ملوث ہو جاؤ، پھر اللہ کا عقاب تم پر آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں معزز کہا ہے، عزت والے کہا ہے۔ قرآن کھولیں، سورہ منافقون اٹھائیں، اللہ اس امت مسلمہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک غالباً اس کی واپسی پر ایک جگہ قیام فرمایا، وہاں پر انصاری لوگ بھی تھے، مہاجرین بھی لے۔ ایک رات میں پانی کی وجہ سے ایک مہاجر، ایک انصاری، مہاجر جو صحابی تھے جہجاہ جن کا نام، اور ایک انصاری صحابی تھے ان کا نام سنان، آپس میں چھوٹی سی بات پر لڑ پڑے۔ انصاری جو تھے وہ تو انصار ان کے بلاوے پر آ گئے، لڑائی جب بڑھتے بڑھتے طول پکڑ گئی تو مہاجر کی طرف سے مہاجری لوگ آ گئے، ایک انصار کی طرف سے انصاری آ گئے، پھر یہاں پر بھی ٹیم، یہاں پر بھی ٹیم۔ انصاریوں کی ٹیم میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ پھر لڑائیوں کے درمیان میں اس نے کہا، انصاریوں تم نے ان کو اپنے شہر میں جگہ دی، یہ تم پر لڑ رہے ہیں، تم پر چڑھائی کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ہم جب مدینہ پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ان ذلیل اور نکموں کو ہم باہر بھگا دیں گے۔ ملعون منافق عبداللہ بن ابی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو ذلیل کہا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، ہم جیسے عزیز لوگ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَذَلَّ، تو ذلیل لوگوں کو ہم نکال دیں گے مدینے سے باہر۔ تو وہ منافق ملعون اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ذلیل تر سمجھ کر اس نے کہا، فوراً یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے لیے ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کے ماننے والے ایمان والوں کے لیے ہے عزت۔ تو ہم قرآن کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اپنے آپ کو صحیح کتاب اللہ پر چلائیں، رسول کے طریقوں پہ صحیح چلنے لگے، کتاب کی جو ہدایتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، صحابہ نے جو ہم تک دین کو پہنچایا ہے، اس کے مطابق صحیح چلیں گے تو قرآن کے موافق ہم عزت دار سمجھے جائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، جو معزز ہوگا، جو میرے دین کو فالو کرے گا، جو صحیح نہج پر چلے گا، وہ میری بارگاہ میں معزز ہوگا، اور میں معزز کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں، جب ہم ذلیل اور کمینگی کے اندر اتر جائیں گے، پھر اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، اللہ کی طرف تعلق کو جوڑنے کے لیے ہم پر حالات کو ڈالے گا۔ تو ہم جب قرآن کی نظر میں، اللہ کے کلام پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو عزت دار کہا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ عزت والوں کے لیے لائق یہی ہے کہ ہم اپنے حبیب کتاب اللہ، اللہ کی پیاری کتاب، اس کے اندر جو باتیں ان کو فالو کریں۔ ہم اوروں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ یہود و نصارہ کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں؟ معیار کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو گویا کہ ہم سید الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سید الانس والجن، سید الکونین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نعوذ باللہ ٹھکرا رہے ہیں۔
ہم گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بات غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ کہ جتنے بھی بد عقیدے ہیں، بد خیالات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، دین کے اندر اس کو ذرہ برابر اس کی کوئی حیثیت اور جگہ نہیں ہے دین کے اندر۔ ہمارا ہر عمل قابل قبول وہی ہوگا جو قرآن کے طرز پر ہوگا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگا، ورنہ ہمارے سارے اعمال مردود ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو اپنے اندر رکھیں کہ ہم وہی مانیں گے جو ہماری شریعت کہتی ہے، اور جو ہمارے یہاں جو ہمارے ذہنوں میں اور خیالات میں پکنے لگا ہے کہ سفر کے مہینے بالکل منحوس ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے، قطعاً اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو ایک اللہ والا محدث، بڑا عالم، بڑا متقی پرہیزگار بھی کہہ دے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو وہ میری نظر میں نکما اور سب سے بڑا جاہل ہے۔ نکما اور سب سے بڑا جاہل آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ اللہ والا، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے نیکوکار بھی ہو، صالح بھی ہو، قرآن کا عامل بھی ہو، مفسر بھی ہو، مجتہد بھی ہو، پر میری نظر میں قسم خدا کی وہ کمینہ اور جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کمینہ اس لیے اور جاہل اس لیے ہے کہ میرے رسول کی بات خود کہتی ہے ولا سفر، یہ کہاں کا عالم ہو گیا، کہاں سے یہ محدث بن گیا، کہاں سے مفسر بن گیا جو اللہ کے رسول کی بات کو کاٹ کر کہتا ہے کہ سفر کے مہینہ نحوست والا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے کی، ان کے زمانے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، ہم تک بھی آ گئی ہیں، تو بالکل ہمارے دماغوں سے، ذہنوں سے ان باتوں کو ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتوں کو بدعات کہا گیا ہے۔ اگر ضروری سمجھ کر کوئی آدمی دین کے خلاف باتیں کرتا ہے تو بدعتی ہے اللہ کی نظر میں۔ بدعتی کے بارے میں کئی وعیدات ہیں، لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ صوما ولا صلاۃ ولا صرفا ولا عدلا۔ نہ اس کا قرآن قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، نہ فرض نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ قبول، نہ نوافل قبول۔ اتنی بڑی وعید ہے بدعتیوں کے بارے میں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ذہنوں کے اندر جو آج بد عقیدے پل رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہم سے اور ہماری امت مسلمہ کی تمام قوم سے، بلکہ سارے جہان میں جتنے بھی امت مسلمہ ہیں ان کے دماغوں سے ایسی گندیوں کو نکال کر ختم کر دیں۔ ہمیں صحیح راہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔